بھی پڑھتا ہے، حج بھی کیتا ہویا سی، صوم و صلات دا پابند بھی ہے، سنت رسول بھی رکھی ہوئی سی، سر تے پگڑی تے ٹوپی بھی پہندا ہے، جنازہ مصطفیٰ نہیں پڑھایا۔ یا رسول اللہ جرم کیڑا ہے؟ فرمایا جرم ہکو ہے، اکثر جھوٹیاں قسماں کھاندا رہندا، اکثر کوڑیاں قسماں کھاندا رہندا ہے، گل گل دے اوتے قسم چا گندا ہے۔ میری تقریر کو نہیں، فقط درس حدیث لیندہ پھر مصطفیٰ دے دیوانو اسا کیڑے پاسے ٹر پے ہیں۔ رسول فرمایا کہ جڑا انسان کوڑی قسم چیندے، جھوٹی قسم چیندے اپنی عزت تے شہرت واسطے، اللہ دی عزت دی قسم ہے ان دی نیکیاں برباد تھیونا شروع تھی دن، اللہ دی رحمت دی چادر ہٹ ویندی ہے، لعنت دی چادر شروع تھی ویندی ہے۔ اسا کیڑے پاسے ٹر پے ہیں لوگ، ساری گل گل دے تے قسم ہے، مال ویچن تے قسم۔ حضرت بابا فرید علیہ الرحمہ اللہ دی عزت دی قسم ہے، آپ ہدوانے گھن کے بیٹھے ہیں، آپ دا غلام ہدوانے گھن کے بیٹھا ہے، اور حضرت بابا فرید سائیں ان کو حکم فرمایا ہے ہدوانے تیرے خراب تھینن تھی ونجن پر قسم چاہ کے کدئی نہ بیچے، قسم چاہ کے کدئی نہ بیچے۔ ایک دی ہدوانے کسے نہیں کی تھی، قسم نہیں چاہیے، دوجے دی ہدوانے پہلے بھی پائیں، دوجے دی بھی پائیں، ہدوانے پائیں تھے پر لوکاں کے دسا کی میں ہن، فرمائے ای میں ہن، فرمائے قسم چاہ، فرمائے قسم نہیں چاہوں۔ 4 دن گزر گئے، دلی چ خیال آیا پتر بھی بکھا ہے، دھی بھی بکھی ہے، زمانہ بکھا پائے، میں تھا اگر ایک قسم چاہ گنا تا مال بھی کمنیا، فت دلی چ خیال آئے ایک قسم دے پچھوں مال تا مل ونیا لیکن آخرت برباد تھی ونیا۔ اب آپ دی وقار اکھاں وچوں آنسو آ گئے، بچیاں بکھیاں ہیں، آپ اسی جگہ دے اتے سو گئے، بابا فرید دا غلام ہے، اسے جگہ دے سو گئے۔ آپ فرماندے میں خواب چھامی ایک خوبصورت چہلے والا واللیل دیاں زلفاں والا میرے خواب دے اندر آتے، اور فرمان لگن فرید دے غلام اے ہدوانے بیچنا چاہنے؟ فرمایا ہاں بیچنا چاہنا۔ فرمایا کتنے بیچ سے؟ فرمایا تسا کتنے گھننا چاہتے ہو؟ فرمایا سارے گھننا چاہتے ہاں، سارے گھننا چاہتے ہاں۔ کتنے پیسے گھننا چاہتے ہو؟ سائیں دے غلام چند اشرفیاں آنکھیں اتنا گھننا چاہنا۔ فرمایا اے بھی گھن چاہ اور باقی تے کو اپنے طرفوں دیتی رہنے ہیں، اے سارا مال سادہ تھی گیا، اے پیسے بھی تیرے ہیں لیکن آخری تے کو خوشخبری سنا دیو، مال دے پچھو تین دین کو نہیں بیچا، اللہ دنیا دے وچ بھی عزت عطا فرما دیتی ہے، آخرت وچ اللہ جنت بھی عطا فرما دیتی ہے۔ بابا جی پوچھن لگن سائیں مال تا خریدی بیندے ہو پر اتنا دساؤ تو سائیں ہی وے کون جنہ چہرہ نور دی کار چمک دا پائے، جن دے ہاتھ نور دی کار چمک دے پائے، ارے جنہ دے چہرے چھو جلوہ خدا نظر آتا پائے، ارے جنہ دے چہتا بھی چھو جلوہ خدا نظر آتا پائے، ارے جنہ سینے بھی چھو نور مصطفیٰ اور نور خدا چمکتا پائے۔ بابا جی پوچھن لگن ویندے ویندے نساؤ ہی وے کون؟ فرمائے تو سارے دلی جیڑی دعا ہے وہ قبول تھی کہ یہ کوئی اور ہے تو نساؤ، کوئی اور ہے تو نساؤ۔ فرمائے ایک دعا ہے، مال دی دعا تو قبول تھی کہ ایک کا دعا ہے، مرن تو پہلے اللہ حسنین دے نانے نے زیارت عطا فرمانے میں۔ قبلہ سائیں فرمان لگن مرن تو پہلے اللہ مصطفیٰ دی زیارت عطا فرمائے، میرے مصطفیٰ مزمل دی چادر چہرے تو ہٹائیے، فرما مال کھننا والا بھی محمد آئی، چہرہ دکھاوا والا بھی محمد ہے۔ فرما اس واسطے کہ دنیا دی چند ٹکیاں دے پیچھوں تے اپنی ایمان کو نہیں بیچا۔ اب آپ دی وقار ایمان بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قرآن دی آیت پڑھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ سونے فرمائے محبوب تو کو نسے بھیجا، توجہ کرے اس گل دوتے ایک نکتہ دین لگا، وما ارسلناک اللہ فرمائے دے پہ محبوب تو کو نسے بھیجا الا مگر بھیجے سے، رحمت للعالمین کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے سے۔ اللہ سائیں پہلے فرمیندے پائے ہوئے کہ نسے بھیجا،
واتا دے پہوے بھیجے سے یا اللہ سمجھ نہیں آتی پہلے آدھا پر رب نشے بھیجا وات رب آتا پائے بھیجے سے رحمت للعالمین بنا کے اللہ ماجرا کیا ہے رب فرمیدہ پہ محبوب کو بھیجا ضرور ہے پر ایو جیا نہیں جی میں سارے نبیوں کو بھیجے سے بلکہ سارے نبیوں دا اللہ محبوب کو امام بنا کے بھیجا ہے حضرت ابو ذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سارے نانے قاسم صاحب کو زندگی عطا فرمائے جنہ زندگی دی آخری عمر ایو جیاں جشن پتر دی شادی تے منا کے دسا دیتے اساں زندہ ہیں تامی نبی دی نات نال پیار کریں دے ہیں مر منیو تامی نبی دی نات نال پیار کریں دے اللہ بھائی رمضان صاحب دی والدہ محترمہ دی قبر دوتے کروڑا برکتاں تے رحمتاں نزول فرماوے حضرت ابو ذرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بکریاں چریندے کھڑے ہیں تو حضور دا گزر تھے بکریاں چریندے کھڑے ہیں اس ٹائم کلمہ کون ہی پڑا مسلمان کون ہیں تھے تے بکریاں چریندے کھڑے ہیں حضور دا گزر تھے ساریاں بکریاں اپنی چردیاں جہیں کو چھوڑ کے مصطفیٰ علیہ پاسے منہ کر گیتے ہیں اور حضور علیہ السلام نے ساری بکریاں دوتے ہاتھ پھیرے اور ذرہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمان لگن کیوں پریشان ہیں میرے آقا علیہ السلام پوچھے ذرہ کو کیوں پریشان ہو میں اجرت تے کام کریں دا رہنا غریب ہاں مالک کافر ہے انہیں بکریاں چریں دا رہنا تے او دودھ گھن ویندن تے میرے بچہ واسطے دودھ کو نہیں ہوندہ اس واسطے پریشان حضور علیہ السلام ساریاں بکریاں تے ہاتھ پھیر چھوڑے فرمائے جیڑیاں تروکڑ ہیں او بھی آج تو بعد دودھ دے سن جیڑیاں قراغ ہیں محمد دے ہاتھ دے صد کے او بھی دودھ دے منا شروع کر دے فرمایا جڑی تروکڑا ہیں او دودھ دو ہے سیراندہ جڑی قراغ ہیں او تو دودھ دے اندر یا کر یہ ہو سکتے ذرہ جناب آکھن لگن یا رسول اللہ یہ ہو سکتے میرے آقا فرمائے ہو نہیں سکتا پر محمد دا ہاتھ لگ بنجے اللہ ہر شے کو کمال درجے دی عزت بھی عطا فرما دے شرف بھی عطا فرما دے یہ حضور دا موجزہ دیکھ کے روجے نہیں آکے جناب ذرہ کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی ویندے جس ٹائم کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی ویندن نا تے واپس ویندن گلیاں چو گزر دن تے محمد محمد کریں دیں گزر دن محمد محمد کریں دیں گزر دن کافرہ آکے جناب ذرہ پتہ لگے تو کلمہ پڑھ گی تھی آکر لگے جی ہاں میں کلمہ پڑھ گی تھی فرمائے تیکو پتہ نہیں یہ کافران دا محلہ ہے فرمائے اسے بھی تچہ سے کہ کافران دے جرمے ٹھیچ میں کسی غیر تناک نہیں گھندہ اللہ دے محبوب تناک گھندہ رانا فرمائے تے کو مار شٹے سوں اور جناب ذرہ علماء فرمائے ہک آنکھ تو نبی نے ہیں ہک آنکھ تو نبی نے ہیں فرمائے تیرے ہاتھ کٹ گھنسوں تیرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے تھی ویسن آنکھ کٹ گھنسوں زبان کٹ گھنسوں فرمائے جس محمد دا کلمہ میں پڑھے نا جسم دے ٹکڑے ٹکڑے تھی میں تو بعد بھی جسم دے ہر وال چو محمد محمد دی صدا آتی راسی اب عابدی وقار برچی ماری نے اور اس تو پہلے آپ نے فرمایا کافرہ آکے کہ نہیں مجھنا ہون فرمایا جیرے تک محمد کو نہ دیکھا جیڑے آلے تک جس ٹائم تک محمد کو نہ دیکھا میں کو سکون ہی نہیں آندہ برچی ماری نے آنکھ وچو جسم وچو آنکھ نکل گئی ہے زمین تے ڈٹھیے فرمایا وانج تو جس محمد دا چہرہ تو دے دے ہوں وانج دیکھ حضرت ابو ذرہ کلمہ محمد دا پڑھا آئی وہ دین کو ویچا کو نہیں یہ نہیں آکھا کہ میں گھا کو پانی لاؤنے تے نماز چھوڑ دے وہاں بکریاں بکیاں کھڑیاں تے نماز کو چھوڑ دے وہاں نہیں بابا اپنی جان دی پرواہ کیتے بغیر نماز پہلے ادا کریں دے اکھ چاہینے ہاتھی اے ہاتھ اکھ دے ہوتے رکھے نے مدینے دے دربار تے پہنچ گئے حضور دے دربار تے پہنچ گئے سیدنا ابو بکر صدیق بار کھلوتے ہیں پوچھے نے ذرہ تیرے کپڑے دوتے خون کیوں ہے فرمایا حضور دے دشمنہ مارے اکھ کڑ چھوڑیے انہیں اے نہیں آکھیا کہ وائن کسی ڈاکٹر دے کو لگا وائن کسی حکیم دے کو لگا وائن فرمایا نہیں آپ نے ہاتھ پکڑے اور حضور دی بارگاہ چکھنے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضور نال جے محبت کی تھی اللہ دے حبیب نے کو مقام کیا عطا فرما دیتے میرے آقا علیہ السلام دے بارگاہ پہنچے یا رسول اللہ منافقان تے کافران تو ہارے دشمنہ تو ہارے عاشق دی اکھ کٹ گی دی حضور علیہ السلام فرمائے پریشان کیوں تھیں دیں پریشان کیوں تھیں دیں
سارے ہر وقت عاشقاں دے اوتے پریشانی تے مجبوریاں آندیاں رہندیاں پریشان نہ تھی اگر اکھ آدیں تا اکھ ملوے سی جے جنت آدیں تا جنت ملوے سی عرض کی تھی یا رسول اللہ جنت تا پہلے ہی مل گئی ہے لیکن کافرہ آکھا ہے میں کو اکھ دی لوڑ کو نہیں یا رسول اللہ پر کافرہ آکھا ہے وان محمد کو دیکھا اکھ بھی کوئی نہیں یا رسول اللہ میں کافروں کو دکھاونا چاہتا ہوں جس محمد تا میں کلمہ پڑھے اور محمد بھی لاوارث نہیں محمد غلام بھی لاوارث کوئی نہیں اساں لاوارث کو نہ بیٹھے اساں آمنہ دے لال دے غلام بیٹھے ہیں لوگ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہاتھ وچ کیا ہے توجہ کریں ہاتھ وچ کیا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑی آنکھ چو آنکھ نکتی ہے اے ہاتھ وچ پا کے بیٹھا صحیح سنائے ہاتھ وچ پا کے بیٹھا میرے مصطفیٰ فرمائے سادے درد آگئے اے آنکھ بھکا ساتھ اللہ مصطفیٰ دی ہاتھا دا صدقہ نوی آنکھ عطا فرما دے سی لوگ آقا کریم علیہ السلام نے صحابی حضرت ابوبکر صدیق فرمیندن انہیں دوئے انگوٹھے جوڑے نے حضرت زرہ دی آنکھ دے ہوتے لائے نے آنکھ بند ہے یا رسول اللہ میں کیا کرا فرمایا تو محمد تے درود و سلام پڑھتا رہے تو محمد تے درود و سلام پڑھتا رہے من حضرت ابو ذرہ فرمیندن جس تے مصطفیٰ نے انگوٹھے میرے ہاتھ میری آنکھ دے ہوتے رکھے ہیں میں نبینا حامی میں انتھا حامی رب کعبہ دی قسمیں جسے میرے آنکھ تو مصطفیٰ نے ہاتھ چاہے میں کو محمد بھی نظر آگے محمد دا خدا بھی نظر آگے آقا شاہی کتھوں ملے فرمایا نہ محمد لاوارث ہے نہ محمد غلام لاوارث ہے کیوں کہ اس دے دل وچ حضور دی محبت ہے لوگ اللہ دے محبوب نبی دے غلاموں اصل لاوارث میں بیٹھے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جدوں بھی تساں التجا کرے سو اللہ دی عزت دی قسم ہے تو ہاری دعا بعد ہی ختم تھی سی اللہ قبولیت در درجہ پہلے کو عطا فرما دے سی لیکن ساکل منگر دے طریقے کون میں رات ہی ایک بیٹ بو کے علی پروگرام تے ہمیں گل کی تھی تے بندہ آخر لگے ہاسا ہر ویلے دعا منگ دیں ساری دعا قبول نہیں تھی میں کہ دعا قبول تھی من ہستے ترائے چیزاں دا ہومن لازمی ہے حضور فرمائے نا تُساں ترائے چیزاں دی قبلہ سے فرمائے دے پہننا ترائے چیزاں دی گرنٹی دے اوچا کیڑی فرمائے تُساں اپنی زبان دی تُساں اپنی اکھ تے اپنے دل دی گرنٹی دے میں محمد تھو کو جنت دی گرنٹی دینا نہ سادے ہاتھ پاک نہ سادہ دل پاک نہ سادی اکھ پاک وطا سادے اسے اکھاں دے نال سا کو دیدار خدا تھی حضرت پاک علی رضی اللہ تعالیٰ نے دے آپ نے فرمایا کہ میں جس ٹائم نماز ادا کریں نا ہمیں نماز دے پہلے سجدے میں کو خدا دا دیدار تھی دا آئی نماز دے دوجہ سجدے محمد مصطفیٰ دا دیدار تھی گرامی القدر حضرات آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں اپنی گل اختصار علیہ پاشا گدی وینا توجہ نال سنائی حضرت امام شافی علیہ الرحمہ حضرت امام شافی بڑے اللہ دے محبوب انسان گزرن جڑے محدث بھی ہیں تے مفسر بھی ہیں اسا ہر امام دا احترام کریں دے اب آپ دی وقار مرن تو پہلے آپ نے اپنے ورثاء کو اپنے طلباء کو اپنے کول بہن والے شاگرداں کو سڈیا نے فرمایا میری کپڑے دے وچ مٹی بدھی ودی ہے میرے مرن تو بعد میں جس ٹائم مر ونجا اے مٹی میرے جسم دے نال لا چھوڑائے میرے جسم دے نال لا چھوڑائے فرمایا کیوں فرمایا کہ اس واسطے یہ جڑی مٹی ہے کوئی عام مٹی نہیں اسے مٹی دی وجہ تو اللہ میں کو جنت عطا فرما دے سی آپ دے شاگرداں پوچھے قبلہ ساری زندگی حدیث پڑھیں دے رہے توجہ میرے علیہ پاسے کریں ساری زندگی حدیث پڑھیں دے رہے ساری زندگی قرآن اور تفسیر قرآن پڑھیں دے رہے اور مرن تو بعد تو ساتھ پہ ہو میری بخشش سے مٹی کافی ہے میرے پاک نبی دے اس غلام آکھے کہ مٹی عام مٹی نہیں میرے مصطفیٰ دے دھی دی قبر دی مٹی ہے میرے مصطفیٰ دی دھی دی قبر دی مٹی ہے اور میرے جسم دلا چھڑائے میرے ہستے جو ہی کافی ہے جس ٹائم فرشتے پوچھتے ہیں کیا کر کے آئے
عرض کرے سا کچھ بھی نہ کر کے آیا پر مرن تو پہلے اپنے جسم دے نال میرے مصطفیٰ دی بچی جناب سیدہ زہرا پاک دی قبر دی مٹی لا کے آیا. حضرت فرمیندن حضرت طلباء فرمیندن کہ قبلہ مار گئن اسی طرح سا کیتے سے مٹی لا کے دفن کر چھوڑے سے. کچھ دیاں بعد سا کو خواب وچ ملن اسا پوچھیا استاد جی قبر دے وچ کیویں اپنے آپ کو پائے تساں؟ فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ہے میں جس ٹائم قبر وچ گیا قبر تو پہلے آقا اتھا موجود ہیں. اچھی آواز نہ لاگ چھوڑو سبحان اللہ. اللہ کرے سادے بنجن تو پہلے بھی سوڑا نبی کھڑا ہوئے اور فرشتوں کو آنکھ دے دو پیچھے ہٹ بنو ایکل سوال نہیں کرنا اے کون ہے قبر دے وچ بلکہ میں نے سامنا چاہنا ایک قبر دی کالی کوٹھڑی دے وچ کوئی غیر نہیں آیا آمنہ دے لال دا غلام آ گیا. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرمیندن میں جس ٹائم قبر دے وچ گیا سونا نبی قبر دے وچ موجود ہے. میں خوش تھی گیا حضور تشریف فرماہن اور قبر دے وچ میرے آقا میں کسینے نہ لائے دساؤ جیندی قبر دے وچ حضور ہوں میں فرشتے ادھے کل کیا پوچھ سن فرشتے ادھے کل کیا پوچھ سن. میرے آقا علیہ السلام فرمایا کہ فرشتوں اس سے مت پوچھنا دنیا سے کیا لے کر آئے ہو فقط اتنا ہی کافی ہے کہ قبر میں آیا ہے محبت رسول لے کے آیا ہے محبت بطول لے کے آیا ہے. اباب زی وقار اتنا عمل کر کے ونیوں اسا سارے کہ قبر دے وچ سونے نبی کو منہ دکھاون چوکے ہو. آخری گل کرن لگا لیکن توجہ نال سنا کوئی بندہ بھی نہ اٹھے اس گل دے اوتے. میرے آقا علیہ السلام فرمایا کہ کچھ بندے مرسن تے انسانی شکل دے وچ ہو سن میں مرا کوئی بھی مرے میرے تو زیادہ ہی تھا گناہگار کوئی نہ بیٹھا ہو سی لوگ میں ہر بندے تو زیادہ گناہگار ہاں. اباب دی وقار بس دعا یو کرو رات دے این پچھلے پیر اللہ اپنے حبیب دی نالین دا صدقہ میرے سمیت جتنے بھی بیٹھن اللہ سارے دی گناہوں کو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے. آقا کریم دے غلاموں حضور فرمائے میری امت دے وچ کچھ لوگ ایسے ہو سن جڑے مرسن انسان ہو سن قیامت علی دین جس ٹائم اٹھ سن تے شکلاں تبدیل ہو سن شکلاں تبدیل ہو سن. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ وہ کوئی بے نمازی ہو سن؟ فرمایا نہیں. اور اس گل سنائے من ترک الصلاۃ متعمدن فقط کفر جڑا بندہ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑیں دے فقط کفر بندہ او تحقیق کفر کریں دے. لوگوں اساں دین دے وچ کتنا کفر کریں دے ہو سن. فرمایا صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہو سن بے نمازی؟ فرمایا ہو سکتے. یا رسول اللہ کون؟ اور صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کیڑی شکل ہی چھوٹ سن کسی جانور دی؟ سونے نبی فرمایا ہاں قیامت علی نہیں جانور دی شکل ہی چھوٹ سن پر ایسا جانور جن دے جسم دے نال اگر مومن دے کپڑے لگ ونجن تے کپڑے پلیت تھی وینن یعنی کہ کتے دی شکل ہی یا خنزیر دی شکل ہی چھوٹ سی انسان. اللہ کون ہے؟ فرمایا حرام کھاوڑ اللہ اسی. جس بندے نے حرام اور حلال کے اندر تمیز نہیں کی تھی کل قیامت علی نہیں جس تم اٹھ سی تے خنزیر دی شکل ہی چھوٹ سی. لوگوں صدا حال کیا ہے لوگوں میرے سمیت اساں جتنے بھی بیٹھے ہیں تساں ذل المومنین خیر تساں تو میرے تو کافی اچھے بیٹھے ہو لیکن احباب دی وقار حرام اور حلال کے اندر تمیز کرو. زندگی دا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت ساری موت آ گئی ہے کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے لیکن سارا جسم چہرہ جس طرح چمکدا پے نا چہرہ دھو کے آندے ہیں دیکھنا لاکھے کہ کتنا خوبصورت چہرہ ہے. اے چہرہ جیو جیو بھی ہووے اون دی بارگاہ چ چل ویندے انسان دا دل صاف ہونا چاہیے. جی میں انسان دا چہرہ صاف ہے اسی طرح دل بھی صاف ہووے اللہ دی عزت دی قسم مولا مرن تو پہلے جنت عطا فرما دے. تو گرامی القدر حضرات میں سلام محبت پیش کریں نا انہاں بھیراموں کو بھائی مامو رمضان صاحب بھائی خلیل صاحب اسماعیل صاحب نانو غلام قاسم صاحب جنہاں اس خوشی دے اندر کنجروں کو نہیں نچایا مصطفیٰ دے عاشقوں کو سڑوا کے حضور دا ذکر کیتے ہیں لوگوں. تو خدا دی عزت دی قسم ہے سونا رب بھی خوش تھی نہ پیا ہو سی کہ نماز دی صورت دی تسا مزے کو نہیں بھریا کم از کم محفل دی صورت تے بھر چھوڑے سے. تے دعا کریں دے اللہ
اس رات دی کالی اندھیری دی وچ تیری بارگاہ چ التجا کرن اللہ جتنے بھی آئے بیٹھے کسی کو خالی نہ بھیجیں اپنی رحمت تو سارے کو مالا مال فرما دو بس زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی نازا ہوں کہ پڑھتا ہوں قصیدہ ان کا جن کی تعریف کرتی ذات خدا دیکھی یوں تو شبیر سبھی پڑھتے ہیں مگر تیری بندگی زمانے سے جدا دیکھی آمین وآخر دعوانا الحمدللہ